بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میری بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں میرے پاس دو قسم کی عورتیں آتی ہیں، ایک پڑھی لکھی اور دوسری اس کا الٹ۔ میں ایسا عمل دوں گا ان پڑھ سے بھی ان پڑھ وہ عمل کرے کخ نہ پڑے، اللہ پاک اس کو بھی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی ان پڑھ سے بھی ان پڑھ ہو، یعنی اللہ نے دونوں چیزیں رکھی، وہ رب ہے پڑھے لکھوں کا بھی، رب ہے ان پڑھوں کا بھی۔ میں ان چیزوں کی پہلے آپ کو وضاحت کر لوں، پھر میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے ہم کیا کریں۔ ہم گھر میں اکیلے بیٹھے ہوں، ایسے لگے میرا مولا میرے سامنے بیٹھا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ آپ سارے چاہتے ہیں کہ نہیں پہلے اونچا بولے، پتہ چلے نا آپ کے اونچا فوری بولنے سے پتہ چلے گا واقعی آپ چاہتے ہیں۔ سارے ہی چاہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوں، یہ میرا مصلی ہو، یہ میرا اللہ ہو، چاہتے ہیں۔ بلڈ پریشر بھی نیچے آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک ایک لفظ آپ نے نوٹ کرنا، سمجھ نہ آئے یہ سارا خطاب یوٹیوب سے لے لیجیے۔ پہلے تھوڑی سی مثالیں سمجھ لیں، تین چیزیں یاد رکھ لیں۔ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا، فرشتے سامنے کھڑے تھے، اللہ نے آدم کو سب سے پہلے چیزوں کے نام بتائے۔ جب نام بتائے نا تو اللہ نے آدم کو آگے کیا فرشتوں کے، چیزیں سامنے تھی، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا لا علم لنا، سونا سانو ککھ نہیں ہو بتاؤ۔ فرشتوں، اللہ پاک نے فرمایا اچھا اب تمہیں ککھ نہیں آتا، جسے سب کچھ آتا ہے ذرا اس سے سن لو۔ آدم کو آگے کیا، اللہ پاک نے فرمایا آدم ذرا تو بتا نا یہ سب چیزوں کے نام کیا۔ الف سے آدم شروع ہوئے، یہ تک ہر شے بتا دی۔ اب آپ کو تو پتا نا کہ جب انسان بن رہا تھا تو فرشتوں نے پوچھا تھا یہ کیا بلا بن رہی ہے، تو سنا ہوا نا۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا یا اللہ یہ کیا بن رہا، اس پر اللہ نے فرمایا یہ میرا بنے گا خلیفہ۔ تو فرشتوں نے کہا قربان جائیں تیری خلافت والے تاج پر، اگر اجازت ہو تو پوچھیں۔ فرما پوچھو۔ یا اللہ یہ تو لت اٹھائے گا، خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، خانہ خراب کرے گا، قربان جائیں تیرے فرمان پر اوپر خلافت کا تاج رکھے گا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کرے گا کیا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب آدم نے سارے نام بتائے تو فرشتے دنگ رہ گئے، ابلیس بھی کھڑا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا مان لیا نا میں نے آدم بنایا، تم نے تن دیکھ کر اعتراض کیا تھا، میں نے من بنا کر تمہیں دکھا دیا۔ جب روح آئی انسان کے اندر، اس وقت فرشتے دنگ رہ گئے۔ تب فرشتوں کو اللہ پاک نے فرمایا اب اس نور کو سجدہ کرو جو میرے آدم کے اندر آیا۔ تب کل کائنات کے ملائکہ آدم کو جھکے۔ تو اللہ پاک نے آدم کو سب سے پہلی شے جو عطا کی تھی وہ علم تھا۔ ہماری عورتیں بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بات کو آپ پوچھیں نا وہ کہیں گی نماز پڑھو بس سب سے بڑی عبادت، کسی اور سے پوچھیں وہ کہیں گے ذکر کرو بس سب سے بڑی عبادت۔ وہ بندہ ہی ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا، بھئی مجھے بتاؤ تو صحیح سب سے افضل کیا ہے۔ علم افضل ہے، ذکر افضل ہے، عبادت افضل، تاکہ پتا چلے کس شے میں اللہ پاک نے اتنی فضیلت رکھی کہ بندہ وہ کرتا چلا جائے۔ اب ہماری عورتیں پریشانی بڑی رہتی، ہائے میں مراں گی پتہ نہیں میرے منہ سے پانی کون پائے گا، میرا پتر میرے سامنے ہوئے گا یا نہیں، اللہ جانے مینو آخری ٹائم پیڑ بڑی ہونی ہے۔ میں نے اپنی ماں کی جان نکلتے دیکھی، مجھے بڑا حوصلہ ملا، اللہ بڑا کریم ہے۔
میں تھا, میرے خیال ہے میری بیٹی تھی. اس وقت میری ایک دن پہلے طبیعت بڑی خراب تھی, موسم بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا, پنکھا چل رہا تھا. میں نے اپنی والدہ کو دیکھا, والدہ کبھی پنکھے کو دیکھے کبھی مجھے دیکھے, تو مجھے خوف بڑا ہے. میں نے کہا آج میری ماں کی آنکھوں میں کچھ اور ہے. اونچا سنتے تھے. میں نے کہا پنکھا بند کر دوں؟ کہتے کر. میں نے کہا چلا دوں؟ کہتے نہیں. میں بڑا حیران, آج تو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. میں نے جب ان کے جسم کو ٹچ کیا تو ٹھنڈا ٹھنڈا ہو رہا تھا. میں نے ایک لڑکے کو فون کیا, میں نے کہا آپا جی کی نا مجھے جسم ٹھنڈا ہو رہا. اس نے دوڑ لگا دی. میرے خیال ممانی بھی میرے پاس تھی, ہاں یہ بھی میرے پاس تھی. زمزم پلاتے تھے وہ پی لیتی تھی, دوسرا پانی پلاتے تھے وہ باہر نکال دیتے. 1 منٹ کے اندر نہیں انہوں نے کوئی سانس اکھڑا ہوا لیا. میں نے بڑے لوگ مرتے دیکھے, سانس کھینچ کے لیتے, جان نکلتی بڑی مشکل ہے. مگر جسے درود اور حضور پر نوافل, سیدہ کائنات کے بڑے نوافل پڑھتی تھی, حضور اسلام کی بیٹی کے پڑھتی تھی, 2-3 اور نوافل انہوں نے بتایا وہ پڑھتی تھی, درود بڑا پڑھتی تھی, دلائل و خیرات بڑی پڑھتی تھی. ایسا بندہ جب دنیا سے جاتا اسے ملائکہ اس طرح لے کے جاتے ہیں جیسے پہلی رات کے لیے دلہن کے لے کے جاتے ہیں. 1 منٹ لگا, 1 منٹ. اس وقت چہرے پہ نور. اور آپ یقین کریں جب بندہ دنیا سے جاتا ہے جسم اکڑ جاتا ہے. یہ سارے میرے رشتہ دار بیٹھے, پوچھے ہماری والدہ ماجدہ کا جسم اکڑا نہیں. یہی حال میرے والد صاحب کا, یہی حال ہمارے وہ ماموں علامہ یوسف سیالوی صاحب کا. اسی طرح ہمارے ماموں جن کی آج برسی, ان کا وصال ہوا تو وفات کے بعد یہ سارے گواہ کہ ان کے ہونٹ کی حرکت اور مسکراہٹ سب دیکھ رہے تھے. وہ کیا کرتے تھے, ہر روز بوقت تہجد حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا. درود پڑھنے والوں کو موت بری نہیں آتی. یہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے وظیفے بھی بتاؤں گا, پہلے سمجھ لیں ذکر کیا ہے, علم کیا ہے, فضیلت کس کو ہے, علم کو ہے, ذکر کو ہے, عبادت کو. کون سا وظیفہ پڑھیں, کون سا وظیفہ پڑھیں, اندر سے لہریں بتائیں. آج مزہ آ رہا ہے, آج ایسا لگ رہا ہے مجھے مولا یاد کر رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے, ایک بزرگ تھے وہ بڑے مست ہو کے کہتے تھے آج اللہ مجھے یاد کر رہا. بزرگ وہ جو حاضرین تھے کہنے لگے آپ کے پاس کیا نشانی اللہ آپ کو یاد کر رہا؟ فرمایا قرآن میں فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. یہ کیا بات ہے میں یاد کروں وہ یاد نہ کرے؟ اور یہ قانون قدرت ہے. یہ جو آپ کے منہ میں اللہ کا نام آتا ہے, ذرا اونچا پڑھے, اللہ اونچا پڑھے. ایک بار پڑھا آپ نے, پھر پڑھیے. اب آپ بتائیں قبول ہے کہ نہیں؟ آسان میں جملہ بتا رہا ہوں. اللہ اس بندے کی زبان سے اللہ نکلنے ہی نہیں دیتا جس کو قبول نہ کرے, اور جس کو قبول کرنا چاہے اسے پھر کہتا ہے ذرا پھر بول, ذرا پھر بول, ذرا پھر بول. وہ ایک گانا ہونٹے پہ کبھی ان کے میرا نام بھی آئے, نہیں ایسے نہ موڈ بنایا نا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہونٹوں پہ ان کے, ہونٹے پہ کبھی ان کے میرا نام بھی آئے. یہ میں بچپن میں کبھی ٹی وی پہ لگتا تھا, مجھے بڑا یاد. اب اس شعر کو ذرا سامنے کریں. آقا کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا سونیا بڑے حکم ہے, مجھ سے عمل نہیں ہوتا, آسان طریقہ بتا تاکہ میں وہ کروں اور سیدھا دوڑتا ہوا جنت میں چلا جاؤں. عمل زیادہ ہے, مجھ سے بکھیڑے نہیں ہوتے, تھوڑا جا عمل دے, چھوٹا سا دے دے, نکا سا. چینا بڑا تھا نا, چھوٹا اینا کو دے دو. آقا یہ تو حضور نے پتہ کیا دیا اس کو؟ فرمایا ہر وقت اپنی زبان سے اللہ 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 کرتا رہے, تیری جنت پکی تیرے نام. کیا فرمایا حضور نے؟ مجھے بولے اللہ اللہ اللہ. فرما ہر وقت زبان تر رکھ. سوکھا ہے کیا اوکھا؟ آپ کرتے ہیں بندہ بندہ, گھر والے پوچھتے ہیں امی کیا بات, آج میں جیب سے پیسے کਢਾਉਣੇ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک نوجوان تھا,
اور اس کا باپ، یہ دونوں داخل ہوئے. کیسے کیسے لوگ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کبھی باپ کو دیکھے کبھی بیٹے کو دیکھے تو بڑے حیران ہوئے کہ دونوں کی شکل ملتی ہے. آپ نے فرمایا زندگی میں پہلی بار دونوں کی شکل ملتی دیکھی ہے، آج تک میں اسے دیکھا نہیں. باپ کی شکل بیٹے کی طرح اور بیٹے کی شکل باپ. اس باپ نے بڑا عجیب واقعہ سنایا. اس نے کہا حضرت صاحب عجیب واقعہ سن لیں. فرمایا سناؤ. اس نے کہا حضور میری شادی ہوئی نئی شادی 4 دن ہوئے. میں نے اپنی بیگم سے کہا بیگم صاحبہ میں جا رہا ہوں بڑی دور مزدوری پر، تو آؤں گا پھر ملاقات ہوگی. وہ دروازے پہ کہیں کھڑی ہوگی، مجھے کہتی ہے تمہارے بعد اگر اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا وہ، تو کہتا میں نے اسے کہا وہ اللہ کے حوالے، میرا بچہ اللہ کے حوالے. وہ کہتا میں چل پڑا. کئی سال کے بعد میں آیا، مجھے پتا چلا میری بیگم کی وفات ہو گئی. جس دن وفات ہوئی اس دن میں گھر پہنچا. بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا اچھا اتنا زندگی میں ملاقات نہ ہو سکی. میں نے قبر کھودی، اپنی بیگم کو قبر میں ڈالا. جب قبر بند کر کے میں باہر آیا نا، بچہ پیدا نہیں ہوا تھا. یہ ذرا نوٹ کریں، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، پریگننٹ. وہ کہتا ہے کہ میں بیگم کو جب دفن کر کے نا قبر اوپر سے بند کر کے مڑا ہی تھا کہ قبر میں سے ایک آگ کا شعلہ نکلا، اوپر آ کے پھر اندر چلا. لوگ بڑے سیانے تھے، یہ اشارے سمجھ جاتے تھے یہ کیا. کہتا میں بڑا حیران ہوا، بیگم تو بڑی نیک تھی، یہ کیا ہوا. میں نے کہا میں قبر کھول کے دیکھوں گا ہے کیا. اب ذرا جملے بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بیگم نے الوداع کیا تھا تو بیگم نے کہا تھا اگر تیرے بعد بچہ ہوگا وہ کس کے حوالے، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے. کہتا میں نے قبر کھودی، یہ بچہ جو میرے ساتھ کھڑا یہ ماں کے ساتھ بیٹھا کھیل رہا، اور یہ جو شعلہ نکلا وہ گیند بنی ہوئی تھی بچے کے ہاتھ میں، یوں کرتا تھا باہر آ جائے. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کمال نہیں ہو گیا کہ اللہ پاک نے قبر میں مجھے ایک بیٹا عطا کر دیا. میں قبر کے اندر جھکا بچہ دیکھنے کے لیے، مجھے پیچھے سے آواز آتی او میرے بندے تو نے کہا تھا نا بچہ اللہ کے حوالے کو. نے کہا اپنا بچہ پکڑ لے، اپنا بچہ پکڑ لے. اگر اس کی ماں بھی میرے سپرد کرتا نا تو واپسی پہ ہم تیری بیگم بھی تیرے سپرد کر دیتے. تو نے صرف بچہ سپرد کیا تھا مگر اپنی بیگم. آپ یہاں بیٹھی ہیں عورتیں، میرا خیال ہے موت کا نام لینے کی دیر ہے. موت کے آثار اللہ معافی، میں نہیں مرنا، مرنے کو تیار کوئی بھی نہیں ہے. اور آقا نے امتی کو قبر، اب دیکھیں 4 چیزیں. ایک آپ کہتے ہیں موت کا وقت بڑا سخت ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی موت ایسے آئے گی جیسے دلہن کے گھر سے اٹھا کے لے کے جاتے. مزے والی بات ہے کہ نہیں؟ یعنی اللہ نے دلہن ہی بنا. اچھا سن لیں، آپ کو نہیں دلہن بنانا، اللہ نے مردوں کو بھی بنانا. پڑھے حدیث، یہ آپ کے لیے حدیث ہے، میں نہیں سنا رہا، آپ کو تو سمجھا رہا ہوں. مرد کو بھی جب قبر میں پوچھا جاتا ہے مر ربوں کا ما دینوں کا، سارے سوال کے بعد اینڈ پر سوال پوچھا جاتا یہ جو تیرے سامنے چمکتے دمکتے زلفوں والا کھڑا ہے ذرا بتا تو صحیح یہ ہیں کون. وہ حضور کو دیکھ کے وہیں پہ وہ مر جاتا، سونیا تو ہی تو وہ تھا جس کا ساری عمر کلمہ پڑھتا رہا. فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پتہ تھا تو یہ جواب دے گا، نم کہ نومت العروج، اب سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. تیرا دلہا آمنہ کا لالا، وہی جگائیں گے تیرا دلہا. دیکھیں نا قدم قدم پر رحمت. ہم نے اپنی قبریں کالی بنائی، کیڑے ہوں گے، مکوڑے ہوں گے، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے. میں جب قبروں کا حال سناتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ہے قبروں میں پھول ہوں گے، رحمتیں ہوں گی، فرشتے ہوں گے، حضور ہوں گے. میں نہیں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو.
ہمارے ہاں بڑا عجیب تصور ہے. سن لیں, جس بندے نے ایک بار بھی درود پڑھ لیا, کتنی بار؟ ایک بار بھی, اس کی قبر میں کوئی بچھو نہیں ہوگا, آمنہ کا لال ہوگا. ٹھوئے ہون گے, بچھو ہون گے, بالکل ہون گے, ٹنگنو وڈن گے. یہ ساڑھے وہاں سے رب نے بچھو رکھے. اچھا سناتے بڑے آرام سے, بچھو ہوں گے قبر میں, بالکل ہوں گے, ٹنگنو وڈن گے. اللہ کرے تیری قبر چون. آقا نے منع کر رکھا امتیوں کو, مت ایسی بات میری امت کو سناؤ. ایک بار حضور نے بات سنائی, صحابہ بیٹھے, فرمایا اللہ سے ڈرو, بس اتنا جملہ بولا. یہ جملہ بولا, حضور اندر چلے گئے. اندر گئے تو فوراً اللہ نے فرمایا سونیا یہ میرے عاشقوں کو کیا کہہ کے آیا؟ یا اللہ میں کیا کیا ہوں, ڈرو. فرمایا رو رو کہ ان کا برا حال ہو گیا, میرے ڈر کا سن کر رو رو کر برا حال ہو گیا. مولا کیا کرے؟ فرمایا جا ان کو بتا میں بڑا کریم ہوں, جا ان کو بتا میں بڑا کریم ہوں. حضور آئے, دیکھا ہلکا, فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ حضور پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. فرمایا کوئی نہیں بات, اللہ نے خود فرمایا میں بڑا کریم ہوں. تو کریم کبھی عذاب نہیں دیتا, کریم کبھی عذاب. آج اگر مضمون لمبا ہو جائے تو آپ مجھے پریشان تو نہیں کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن. میں ایک بات بطور نصیحت کہوں گا, جو وظیفے میں دوں آگے نہ دیا کرو. یہ میں آپ کو ایک پتے کی بات جس کو پوچھے بغیر آپ وظیفہ دیں گے کبھی وہ قدر نہیں کرے گی. اس کو پھینٹی لگ لیں, کٹی لین دو, مری لین دو, جو تو ویکھا نا ہن مرن جوگی ہوگی پھر کہنا آمتن وظیفہ دسنا. ہمیشہ یاد رکھیں, بواسیر کی علامت ہے کہ جب بواسیر کا مریض بلیڈنگ ہو رہی ہو, ہوتے ہوتے طب کا اصول ہے جب وہ کنگال ہو جائے نا, بالکل نڈال ہو جائے, تب اس کو میڈیسن دو. ہمارے یہاں ایک بندہ تھا بیچارہ, عید کے دن تھے, مر گیا, شام ہوگی, مجھے دیکھ کے کہتا اس کا رنگ پیلا پڑ گیا. کہتا آپ کے ہوتے ہوئے بھی میں مر جاؤں. میں نے فوری طور پہ شہد وغیرہ بھیجا, میں نے کہا یہ لگاؤ ٹھیک ہو جاؤ. گھنٹے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. اس لیے کسی کو کوئی لاکھ آپ کو پوچھے, جیسے آپ بیٹھے ہیں, اچھا نہیں تینوں وظیفہ ہوندا, اگر بڑا ہوندا پتہ دینا کوئی نہیں. یہ جو ہمارے ہاں دیکھیں, ہمارے ہاں بیٹیاں بیٹھی, ایمانداری سے بتائیے, سچی بات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, مدارس میں بھی جاتی, کالج میں بھی جاتی. کالج کی لڑکی کی ویلیو زیادہ کیوں ہے؟ پیسہ لیتے ہیں. میں نے یونیورسٹی پیسے دیے, میں نے سیمسٹر کی فیس دی ہے. میری بیٹی بی ایس کر رہی ہے, میری بیٹی فلاں کر رہی, کیوں؟ کالج کی ایجوکیشن کو وہ ٹاپ پہ رکھے گی, جناب میں نے ہی کیا. جامعہ کی تعلیم کو دوسرے نمبر پہ رکھے گی. لہذا کبھی بھی کوئی وظیفہ کسی کو لاکھ پوچھے, کوٹ کوٹ کے مرونڈا بن جائے, نہیں دینا. اولیاء فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نااہل کو اہلیت والا عمل کبھی نہ دو. آپ کو کیا پتا وہ پڑھے کہ نہ پڑھے, کیا ضمانت ہے آپ کے پاس؟ یہ جتنی بیٹھی مجھے پکا یقین ہے ان کو کوئی نہ کوئی نسخہ ضرور آتا ہوگا. معلم کرندہ, پھوڑے ختم کرندہ, کوئی عورت ایسی نہیں جس کو نسخہ نہ آتا. آپ پوچھیں اپنے گھروں میں, محلوں میں, جس کو آپ نے نسخہ دیا اس نے عمل کیا؟ نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا ذکر ہے, اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے ذکر وہی کرے جسے میں پسند کروں. تہجد لے لو. اب آپ کو میں نے ایک بات بتائی, میں نے کہا کچھ ذکر ایسے ہیں جو ان پڑھ کے لیے. اب یہ سن لیں, ان پڑھ کخ نہ پڑھے, میں وہ بتانے لگا ہوں. ان پڑھ, میرے آقا نے فرمایا اگر کچھ نہیں آتا, النظر الی جدار الکعبہ, فرمایا صرف تکتا رہے خانہ کعبہ کو. کس کو تکتا رہے؟ آپ کے گھر میں تصویر لگی ہوتی ہے, خانہ کعبہ خانہ کعبہ خانہ کعبہ, کوئی کسی اینگل کی, کوئی. میرے آقا نے فرمایا تو اگر خانہ کعبہ صرف دیکھتا رہے, اللہ تیرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا یہ عبادت کر رہا. بھائی خانہ کعبہ کی فوٹو لگی, آپ کہہ سکتے ہیں قادری صاحب اصلی تو نہیں, تصویر آپ کہہ سکتے ہیں اصلی تو نہیں, چلو یہ بھی مسئلہ آپ کا حل کر دوں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی, حضور کے وصال کے بعد صحابہ کا دل بڑا اداس ہوا, حضور کی بارگاہ میں آئے,
اور حضرت مامونہ سے عرض کرتے یا ام المومنین آج حضور بڑے یاد آ رہے ہیں، آج حضور بڑے یاد آ رہے ہیں، تو ہمیں کوئی ایسی بات سمجھا دیں، چیز دکھا دیں، ہمیں حوصلہ مل جائے۔ حضرت مامونہ اندر کے ایک شیشہ اٹھا کے لے، جب شیشہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ ذرا غور سے بتائیے، شیشہ جب آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو کون نظر آتا ہے اندر؟ آپ، یعنی جس کے سامنے آپ شیشہ رکھیں گے اس کو کون نظر آئے گا؟ اب وہ شیشہ تھا حضور کا، وہ اٹھا کے لائیں، فرمایا یہ دیکھ لو میرے محبوب کا شیشہ، حضور کی زوجہ تھی، یہ دیکھ لو میرے محبوب کا شیشہ۔ صحابہ فرماتے جب ہم نے شیشے کو اندر سے دیکھا مصطفیٰ کا چہرہ نظر آیا۔ اب سمجھ آگئی خانہ کعبہ کی فوٹو، کعبہ، فرما النظر الی جدار الکعبہ، فرما صرف کعبہ کو تکتے رہو عبادت۔ اگلا واقعہ سن لو تصویر کا۔ صحابہ فرماتے ہم ایک بادشاہ کے پاس گئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ایک صندوق منگوایا، اس نے کہا میں نے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ تیرے جتنے نبی آنے ہیں نا مجھے سب کی فوٹو دکھا دو، تیرے جتنے نبیوں نے آنا مجھے فوٹو دکھا دے۔ صحابہ فرماتے ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ فوٹو دکھاتا گیا، اچانک آمنہ کے لال کی فوٹو آئی۔ اب دیکھیں ذرا غور دیکھ، صحابہ بیٹھے ہوئے، وہ بیٹھے بیٹھے کہتا ہے یہ کون ہے؟ صحابہ فرماتے جب حضور کو دیکھا نا ہم سارے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا من ھذا، ہم نے کہا محمد یہی ہے۔ یہ بات صحابہ نے پھر حضور کو آ کے بتائی، حضور ہم نے آپ کی تصویر دیکھی، آپ خطاب کر رہے تھے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا یہ تصویریں تمہیں کہاں سے ملی؟ اس نے کہا میرا بڑا شوق تھا کہ یا اللہ تیرے نبی کی زیارت کرنی، تو اللہ نے پورا صندوق چاہیے دے دیا۔ النظر الی جدار الکعبہ عبادہ، کعبہ تکتے رہنا بھی، چل آگے چل، ایک ہو گیا، اب آگے چل۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم حج کرنا چاہتے ہو، اور حج بھی وہ کہ جو پکا قبول ہو، کرو ہاتھ کھڑے جو کہتے ہیں حج وہی کرنا، پکی بات ہے جی؟ اچھا چلیں جی سن لیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم چاہو حج کرنا، حج بھی ایسا جو پکا ہو، مقبول ہو، محبوب ہو، مردود نہ ہو، جی آقا کرنا چاہتے ہیں، فرمایا ہر روز اپنی ماں کو، اپنے باپ کو پیار سے دیکھ لیا کرو، ایک حج مقبول کا ثواب مل جائے گا۔ جن کی ماں نہیں وہ بعد میں بتاؤں گا۔ اگر تمہارا باپ ہے، ماں ہے، پیار سے دیکھو، دور سے بیٹھے رہو، یہ ماں وہ ہوئی ہے نا جن میں پالیا، وہ ہوئی ہے جن میں پیٹ چویا، وہ ہوئی ہے جن میں سینے لائے، وہ ہوئی ہے جس نے میں نے بندہ بنایا کتے سے۔ مجھے کوئی پوچھتا نہیں، میری ماں نے مجھے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، کہنا سکھایا، ماں نہ ہوتی میں آتا ہی کوئی نہ۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا ہر روز ہم یہ حج کر سکتے ہیں؟ حضور مسکرا پڑے، فرمایا جی بھر کے ماں باپ کو دیکھتے رہو، حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ پکا حج، کچا بھی نہیں۔ اب جن کے ماں باپ نہیں وہ بھی سن لیں، طبرانی کی حدیث، طبرانی۔ میرے آقا نے فرمایا جس کی ماں نہ ہو یا جس کا والد نہ ہو، وہ کیا کرے؟ جمعے کا دن، کون سا دن؟ تھوڑا اونچا بولیں، کون سا دن؟ جمعے کا دن اپنی ماں، اپنے باپ کی قبروں کی زیارت کر لے۔ اپنی ماں، من زارا قبرہ ابوئی، جو اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے چلا جائے۔ ہمارے ہاں لوگ زیارت کا لفظ نہیں بولنے دیتے، تو مطلب شرک۔ مصطفیٰ نے فرمایا ماں کی قبر پہ، یہ نہیں کہنا میں ماں کی قبر پہ جا رہا ہوں، کہنا میں زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ من زارا قبرہ، فرمایا جو زیارت کرنے جائے، کس کی؟ فرمایا قبر کی۔ آقا کس کی قبر؟ فرمایا ماں باپ کی، او احدہما، یا دو میں ایک، ماں ہے، باپ ہے، یا دونوں۔ اللہ کیا کرتا ہے جب زیارت کرنے والا صرف ماں کی قبر کو یوں دیکھتا ہے نا، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ وغفر لہ،
वकुतिब लहू बर्रन। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता ये माँ की कब्र देखने आया है, नेक नहीं था, ये बाप की कब्र देखने आया है, नेक नहीं, बुरा था, अमाल अच्छे नहीं थे, मगर क्योंकि माँ की मोहब्बत खींच लाई, बाप की मोहब्बत खींच लाई, चलो माँ के लिए आया है ना, बाप के लिए आया है ना, हमने सारा ही बख्श दिया। फिर अल्लाह फरिश्तों को क्या कहता, फरमा फरिश्तों है बुरा, गुनाहगार था, लिखो इसका नाम है अमाल में, पहले बुरा था मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में नेक हो गया। देखें माँ की कब्र, ना पढ़ा ना तस्बीह ना कुरान ना कख नहीं किया, सिर्फ देखा। फरमाया जो माँ की कब्र सिर्फ देख ले, या बाप की कब्र जुमे का दिन हो, तो हुजूर ने माँ और औरतों मर्दों को इकट्ठी इजाजत, फरमाया सिर्फ देख ले, गुफ़िर लहू, पिछले गुनाह माँ, ना पढ़ा ना बख्शा ना तस्बीह ना इस्तग़फ़ार ना तौबा, कख नहीं किया। फरमाया बंदे तेरी माँ की कब्र, तेरे बाप का कब्र, जिस तेरे जिंदा रहने के वक्त तेरे लिए वो जिंदा रहमत थे, वो कब्र में भी जाके तेरे लिए रहमत होते हो। इसलिए दूसरे हदीस में जिसको अल्लामा इब्न क़य्यिम ने बयान किया, वो कहता जब बंदा माँ की कब्र के पास बैठता है ना, माँ की कब्र के पास, तो आका ने फरमाया जितनी देर तक बच्चा बैठा रहता है ना, माँ भी बच्चे के साथ बड़ी मानूस रहती, मेरा पुत्र आया। बाप देख के कहां कहां अल्लाह ने रहमतें छुपाई। आका ने फरमाया जब तक वो बैठा, और अगली बात सुने, फरमाया जाहिर है वो जो जियारत करने के लिए वो तो वाकिफ है, रिश्तेदार है, उसको जानता। फरमाया अल्लाह कब्र वाले के कहता उठ, तुझे मिलने वाला आया है, उसे दुआ दे दे। वो फिर कब्र वाला खड़े होकर दुआ करता, मौला इसको नेक तौफीक दे, इसको नेक जिंदगी दे, इसको नेक मौत दे। ये मुर्दा जिंदा के लिए दुआ करता। आगे फिर वजीफे आ जाते हैं, उनके जरिए आप रूह को बुला लेते हैं, वो अलग। लेकिन ये ज़हन में रख ले, वज़ाइफ बतौर वज़ाइफ हम पता कब पढ़ते हैं, जब बच्ची का रिजल्ट, डिलीवरी केस हो, रिश्ता ना आता हो, कारोबार का खाना खराब हो जाए, रिश्ते बनते ना, बस। और कख नहीं, एक औरत नहीं कहती कादरी साहब वजीफा ऐसा मिले हर रात मुस्तफा का दीदार हो जाए, नहीं। मेरे हैं एक मिलने वाली, मैंने उनसे कहा, बड़ी परेशान थी, उनकी बहुत बड़ी टेंशन, गर्म दूध और ला दे। मैंने कहा आंटी चलते फिरते सिर्फ दरूद पढ़ो। अब सुन ले, दरूद पढ़ने वाले को, आप बैठे, आप दरूद पढ़ रहे, आंखें बंद करें, मोबाइल पास ना हो, आप कोई आवाज, लाइट थोड़ी सी बंद हो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका, ये देखें गुनूद की तारीख, अस्सलातु वस्सलाम, गुंबद खजरा का तसव्वुर ला, अगर नहीं तो आंखें बंद कर ले, हुजूर की जाली का नहीं, तसव्वुर करें वो नूर वाला आ रहा है, आ रहा है। देखो ना टीवी में बड़ी फिल्में आती हैं जिसमें वो नबी का एक नूर की लाइट ऐसे बना ले कि वो आ रहे हैं, बिल्कुल चुप होकर बैठ जाओ, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। मुहद्दिसीन बयान करते हैं, औलिया बयान करते हैं कि जब बंदा दरूद पढ़ता है, सुन लें, जब बंदा दरूद पढ़ता है, हुजूर की उसी वक्त निगाह उस बंदे पे आ जाती है, वो पढ़ रहा है, वो पाकिस्तान में पढ़ रहा है। वो आधी रात को उठ के, मुझे हज़रत मैमूना बयान करती, आधी रात को एक दिन हुजूर उठे, मैंने वजू करवाना था, तो जब वजू करवा रही थी तो हुजूर वजू करते करते फरमाया मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, जा तेरी मदद हो गई, जा तेरी मदद होगी। हज़रत मैमूना ने इधर उधर देखा, बंदा ही कोई नहीं। वजू के बाद मैंने कहा बंदा तो नजर नहीं आया, ये आप किससे बातें कर रहे हैं? अब देखें, नबी की आंख देखे और नबी के कान देखे। पर मैं मामूना, उम्मती मेरा जंगल से गुजर रहा था, डाकू पड़ गया। उम्मती मेरा, जरा नोट करें, जंगल से गुजर रहा था, उसको क्या पड़ गए? डाकू। उसने उस जगह कोई था ही नहीं इसकी मदद करने वाला,
اتنے اونچی اونچی آواز میں کہا یا محمد میری مدد کریں، جنگل سے میرے امتی نے فلاں ملک سے پکارا، میں یہاں سے اس کو جواب دے رہا ہوں۔ وہ بڑے دنوں کے بعد پہنچا، صحابہ نے ڈیٹ لکھ لی، اس کو پھر پوچھا کہ کوئی واقعہ، اس نے کہا واقعہ یہ ہے کہ میں نے آواز دی تو فرشتوں نے آ کر ان بدبختوں سے میری جان چھڑائی۔ تب انہوں نے کہا دیکھیں کہاں پکارا اور کہاں سے جواب ملا۔ اور یہ تب ممکن ہے جب زبان چگلی سے، کس سے؟ یہ بڑا پسندیدہ سبجیکٹ ہے، چگلی اتنی مزیدار شے ہے، ہر شے ہضم کر دیتی۔ آپ چگلی نہ کھا روٹی نہیں ہضم ہوتی۔ زبان اگر چگلی سے پاک ہو جائے، غیبت سے پاک ہو جائے، لوگوں کے اوپر زبان چلانے سے پاک ہو جائے، اللہ، امام غزالی فرماتے ہیں اللہ اس زبان پر جب ورد بندہ کرتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے جیسے آئس کریم کھا رہا۔ کر کے دیکھ لیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں 4000 بار، وہ فرماتے ہیں بھلے وہ نکما ہو، نہ اہل ہو، نالائق ہو، جاہل ہو، 4000 بار۔ کتنی بار؟ پھر بولے کتنی بار؟ 4000 بار۔ وہ ذکر کر کے دیکھ لے، اس کو 4000 کا عدد بعد میں پورا ہوتا نظر آئے گا، زبان پر مزے پہلے آئیں گے۔ اور وہ ذکر کیا؟ اللہ 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 اللہ۔ کتنی بار؟ وہ 4000 بار بند کرنے میں بیٹھ کے دیکھ۔ شاہ ولی اللہ کون ہے سن لیں، ان کی ایک عزیزہ فوت ہو گئی، یہ بڑے قبر والوں سے بات کر لیتے، جب ذکر بندہ کرتا ہے نا تو یہ جو قبر والے سامنے آ جاتے ہیں۔ مجھے بڑا یاد ہے یہ واقعہ، میں سناتا ہوں بات۔ یہ جو آپ پہلا گیٹ کراس کرتے ہیں، جہاں جہاں آپ دروازہ لگا وہاں پر حضور سلطان صاحب کی اولاد گرم ہے نا، وہ کھڑے ہو گئے۔ ابا جی کی قبر یہ چھوٹی تھی، چھوٹی، یہ بعد میں یاد دلا دینا شاہ ولی اللہ والا اگر میں بھول جاؤں۔ وہ وہاں کھڑے ہوئے، میں یہاں کر، وہ ایسے چونک کے مجھے دیکھ رہے تھے کہ جیسے کوئی گم ہو گیا۔ دیکھتے رہے، میں دوڑا، قدم بوسی کی، میں یہاں لے آیا، وہ کھڑے رہے، کبھی ایسے کریں کبھی ایسے کریں۔ مجھے کہتے ہیں یہ کیا؟ ابا جی کی قبر کی طرف اشارہ کر۔ میں نے کہا حضور میرے والد صاحب کی قبر۔ اچھا، چپ، دعا کی، میں کمرے میں لے گیا۔ کہتے ہیں قادری صاحب میں وہاں داخل ہوا ہوں اور وہاں داخل ہو کے یہ قبر کو دیکھ رہا تھا کہ فقیر سلطان میرے والد صاحب کھڑے میرا استقبال کر رہا۔ تو میں حیران تھا کہ یہ تو کہتے فوت ہو گئے، وہ تو وہ کھڑے ہو۔ اس لیے میں نے پوچھا یہ کیا؟ کھڑے میرے ساتھ تھے۔ پھر میں نے کہا حضور آپ کو پتا کیسے چلا؟ فرماتے ہیں اللہ کا نام بار بار ذکر کرتے رہو، روحیں تمہیں نظر آئیں گی۔ لاسٹ ٹائم جب ابا جی کا غالباً چہلم کے بعد اگلا سال آیا تو میرے مرشد تھے، وہ تشریف لائے۔ قبر چھوٹی تھی، ہم سارے کھڑے تھے، میں ادھر تھا۔ بابا جی سرکار اٹھ کے وہ جو پیچھے والا سٹون ہے وہاں تک گئے، وہاں تک۔ اب آپ اندازہ کریں میرے مرشد خاموش طبع بڑے تھے، محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کوئی بندہ میرے ساتھ کیا بات کر رہا۔ اٹھ کے ادھر چلے گئے، پھر پلٹ کے واپس آ کے اونچی آواز میں کہتے لمحہ پیار ہو میں بھی آ رہا ہوں۔ پھر قبر کو تپکی دی، ہم حیران باتیں کس سے کر۔ پھر انہوں نے اینک لگائی تھی، ایسے کر کے دیکھ لیا کہ سارے ویندے تو نہیں پہ۔ لمحہ پیار ہو ہمیں بھی آ رہا ہے، لیکن وہی بات ہوئی اگلے سال پیر صاحب کا بھی وصال ہو۔ اب آ جائیں شاہ ولی اللہ کی بات۔ وہ فرماتے ہیں یہ ذکر کرتے تھے اور ان کی ذکر کی تعداد تھی، سب ولیوں نے ذکر کیا، ان کے طریقے ہوتے ہیں، طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں میری عزیزہ کا انتقال ہو گیا، میں بیمار تھا، میں جنازے پہ نہیں گیا، میں بھی قبرستان چلا گیا۔ میرے ساتھ ایک بندہ تھا، اسے میں نے کہا تھا مجھے بتانا قبر کون سی۔ وہ کہتے ہم جب قبرستان پہنچے نا، جو میری عزیز کی قبر تھی نا اس کے ساتھ میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، پتہ کوئی نہ لگا قبر وہی ہے، منہ میرا ادھر۔ وہ جو بندہ میرے ساتھ ہے وہ کہنے لگا یہ قبر۔ میں حیران کہ جس کی قبر وہ میری پشت کے پیچھے، مجھے وہ کہہ رہا ہے وہ سامنے۔ وہ کہتے میں نے وہاں چھپارا نکالا، پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ذرا غور سے سن، قبر سے آواز آتی، پڑھنا میرے علم کر کے تو کانڈ کر کے بیٹھا ہاں، میرے علم کر ہاں۔ اب اگلی بات سنیں جو میں نے آپ کو منع کی، کسی کو کبھی وظیفہ نہ بتا۔ وہ کہتے میں نے سن تو لیا، میں نے کہا اس بندے کو میں نے نہیں بتانا۔ تو میں نے اس سے کہا اوہ اللہ دے بندے، یہ ہوئی قبر ہے یا پچھلی قبر ہے؟
اب کیونکہ میں نے بتانا نہیں تھا, میں چاہتا تھا یہ راز رہے, تو پھر پیچھے سے آواز آئی, پڑھ کے منہ ادھر کرنا, ابھی منہ ادھر نہ کر, ابھی تو کیونکہ ادھر منہ کر کے پڑھ رہا ہے, ان کا بھی بھلا ہوگا میرا بھی, پڑھ کے پھر منہ ادھر کر لینا. وہ کہتے ہیں سن تو میں نے لیا, میں نے اسے کہا اللہ کے بندے بتا تو صحیح قبر کون سی. وہ پھر ڈھونڈنے لگا, میں نے اس کو یاد دلایا, میں نے کہا کہیں یہ تو نہیں ہے پیچھے والی. وہ پلٹ کے پیچھے آ کے ہاں جی بھول گیا تھا میں, یہ ہوئی قبر ہے. یہاں پر شیخ پورہ میں ایک ہمارے کچہری میں محترم رہتے تھے, اللہ جانے ہے کہ نہیں, ان کے والد صاحب کی کہ پتہ نہیں دادا جی کی قبر گم ہوگی, پتہ نہ چلے. ایک بزرگ آیا کرتے تھے ہمارے گاؤں کے, وہ آ گئے ان کے پاس, ان کو پتا تھا کہ یہ مردے سے بات کر لیتے. انہوں نے کہا حضرت صاحب میرے دادا کی قبر نہیں مل رہی. کہتے صبح بتائیں گے, صبح بتائیں گے. کہتے صبح ہوئی, ہم قریبی ہو کے قبر سے نہ آشنا, وہ میرا بازو پکڑ کے لے گئے درخت کے نیچے, کہتے یہ آپ کے دادے کی قبر ہے. یہ پتہ کیا ہوتا ہے, جب بندہ ذکر کرتا ہے نا, یہ سن لیں, ہمیشہ یاد رکھیں. میں آپ کو پتہ کی بات بتاؤں, آپ ذکر بڑا کر دیں, اللہ 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 اللہ, مست ہو, آپ کا دل ہی نہیں ٹکتا سوائے ذکر کے. اولیاء فرماتے جب بندہ بازار جاتا ہے نا, تو کسی کی قبر آ جائے روحانی کی, تو روحانی کرنٹ مارتا ہے, ادھر آنا مینو میں پڑھ کے بخ. میرے والد صاحب اپنے پیر بھائی کے ساتھ گئے یہاں پہ کہیں, تو ابا جی نا ایک گلی سے گزرے, تو ابا جی کہتے ہیں یہاں قبر ہے, بلڈنگیں بنی ہوئی تھی. وہ جو ساتھی تھے نا کہنے لگا سلطان صاحب ہمیں تو ہی لگے تھے, کوئی قبر نہیں. ابا جی کہتے ہیں قبر ہے. وہ کہتے ہیں جی نہیں کوئی قبر نہیں. ایک بابا آ رہا تھا, ابا جی نے اس سے پوچھا یہاں کسی کا مزار ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے, گلی سے لنگو اگے کچی قبر بھی ہے, سامنے نظر آ رہی. اس نے پوچھا میرے والد صاحب, تمہیں پتا کہ میں لگ جانا. ان کا جب ذکر والا اللہ کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے یا درود و سلام والا بن جاتا, تو جب روحانی بندہ کسی قبر والے سے گزرتا, قبر والا کھینچتا, ادھر آ جا ادھر آ جا, بیٹھ جا, سنا لے سن لے. پھر اللہ کیا کرتا, آپ جاتے ہیں, آپ اس کو تحفہ دیتے ہیں, وہ پھر قبر میں بیٹھ کے آپ کو تحفہ دیتا. یہ ہوتا. آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ یہ جو ہم مزارات پہ جاتے ہیں, قبر والے بولتے ہیں داتا صاحب پر الزام لگ گیا کہ داتا صاحب کے اندر کوئی داتا صاحب موجود نہیں. 1966 کا واقعہ اخبارات میں چھپا ہوا. ہمارے بیچارے سنی مر گئے, انہوں نے کہا جی مر گئے ہوں, اب کس کے پاس جاؤں. فیصل آباد کے ایک بزرگ تھے علامہ سردار احمد صاحب, ان کو حضور داتا صاحب خواب میں ملے, حکم دیا. علامہ سردار احمد صاحب فوراً داتا صاحب پہنچے. داتا صاحب آپ میں سے کس نے داتا صاحب کے مزار کی زیارت کی؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. یہ باقی ٹھیک, آپ نے قبر دیکھی ہے نا داتا صاحب کی. اب داتا صاحب کی قبر کے پیچھے سے ہے نا, وہاں بڑے بڑے اہل اللہ بیٹھے تھے. علامہ سردار احمد صاحب داتا صاحب کی قبر کے پاس آئے, سلام کیا, دعا کی, اٹھ کے پیچھے آ گیا. مجمع بیٹھا, اونچی آواز میں کہا سنو, جس نے داتا صاحب سے بات کرنی آؤ میں تمہاری بات کراتا ہوں. بندے کہنے لگے حضرت صاحب خدا کا خوف کرے, اللہ کا راز ہے, آپ نے یہ راز فاش کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا سنو, مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی فاش کرنے کی. بات یہ تھی میں اندر سلام کرنے گیا, داتا صاحب نے قبر سے بول کر کہا جا میرا بتا, میں اندر ہوں باہر نہیں ہوں. آج بھی داتا صاحب بندوں کی تکلیفیں دور کرتے ہیں. سن لیں, آج بھی داتا صاحب بندوں کی, آپ عورتیں میں آپ کی سنا دیتا ہوں, لاہور میں آج بھی وہ بندہ موجود ہے. میں کیونکہ کیمرہ لگا میں ان کا نام نہیں لے سکتا. وہ ان سے ہم نے پوچھا جی سنا ہے, کہتے جی ایک ہمارے بندہ تھا تو وہ مانتا نہیں تھا ولیوں کو. میں کیونکہ آج مضمون میرا بکھرا ہوا تھا, لیکن ایک سمٹ پہ آ گیا کہ جی جو قبر میں جاتے ہیں پھر ان سے فیض کیسے ملتا, یعنی یہ زندہ کو یہ کیفیات کب ملتی. وہ کہتے ایک عورت تھی, اس کی دونوں ٹانگیں مفلوج ہو گئی تھی, بالکل ختم. وہ اس نے چیئر لے لی ویل چیئر پہ. میاں ایک دن باہر سے آیا تھا, وہ نہیں مانتا تھا. داتا صاحب کے پاس سے گزرے تو عورت کہتی آؤ اللہ کے ولی کے پاس جا کے دعا کرا. اس نے کہا ٹھیک ہے بیوی ہے چلو. داتا صاحب کا جو دروازہ ہے نا, وہاں سے وہ داخل ہوئے تھے, ایک بابا جی کھڑے تھے.
وہ بابا جی ان کے ساتھ چلتے گئے مزار تک. اس بندے نے دیکھا کہ بابا جی ہمارے ساتھ ہیں, چلو یہ ساتھ کھڑے ہیں, میں بیگم کو یہاں بٹھاتا ہوں کیونکہ انہوں نے کرسی تو اتنا تو ہے نہیں, میں آگے جا کے ذرا قرآن یا سپارہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہوں. وہ بندہ جس کی بیوی کی ٹانگیں مفلوج ہو گئی, غالباً ابھی زندہ ہے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, غالباً ابھی زندہ. وہ کہتا ہے میں قرآن مجید پڑھ کے واپس آیا, میری بیگم کرسی چھوڑ کر کھڑی تھی, میں ٹانگیں دیکھوں کرسی پیچھے, میں نے کہا یہ ٹانگوں کی کیا ہوا؟ کہتی میں پڑھ رہی تھی, اونگ آئی. تو یہ بزرگ خواب میں کہتے ہیں اٹھ چھڑ کرسی. انہوں نے کہا چھڑ کرسی, میں کھڑی ہو گئی. یہاں آج بھی وہ بندہ موجود ہے, میں نام نہیں لے سکتا, آج بھی وہ بندہ زندہ موجود ہے. کہتے میں ایک جگہ پہ گیا تو ہم داتا صاحب کھڑے تھے, تو کہتے وہ بندہ عقیدے کا صحیح نہیں تھا. کہتے میں نہیں مانتا. میں نے کہا ٹھیک. بنین دھوتی پہنے بندہ ہے, کہتا داتا آپ نے حکم کیا. وہ ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس کو 100 روپیہ دیا, بہت پرانی بات. چلا وہ بندہ کہتا ہے جس نے یہ واقعہ مجھے بتایا, کہتے ہیں میں اور وہ بندہ ہم نے جناب گاڑی بگائی پیچھے پیچھے. وہ جا اترا لاہور میں ڈیفنس میں, بلڈنگ بڑی خوبصورت. اب یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اپنا ایمان مضبوط کریں, اور یہ چیزیں کب ملتی وہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا, طریقہ بھی بتا دوں. کہتے ہم نے دستک دی, وہ باہر آیا, ہم نے کہا جی صرف ایک کام کے لیے ہم آئے. یہ واقعہ کیا ہے کہ آپ آئے, داتا صاحب کا شکریہ ادا کیا, اور آپ کے جسم پر کپڑا بھی کوئی نہیں, دھوتی باندھی ہوئی ہے, ایک بنین پہنی ہوئی. وہ رو پڑا. اس نے کمرے میں بٹھا, بچے کو بٹھا دیں بیٹے بیٹھ جاؤ, کمرے میں بٹھایا, رو پڑا. وہ کہتا سنو یہ جتنی بڑی بلڈنگ تمہیں نظر آ رہی ہے یہ میرے داتا کے صدقے ملی ہے. اب آپ سنتے جائیں, جذبہ ہونا چاہیے. ہم پتہ نہیں کسی کے پاس جادو جی دربار جانا حرام ہے, کبھی بھی کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہے گا دربار جانا حرام, شادی تھی جانا حرام, نہ, دربار جانا حرام ہے. اور دربار کی جگہ بازار لگا دے کوئی نہیں منے گا. ہم نے کہا یہ سارا واقعہ سنا. اس نے کہا میں ہر کام پہلے داتا صاحب کے پاس جا کے دعا کرتا ہوں, وہ کرم کرتے ہیں تو میں اگلا کام کرتا ہوں. کہتا میں سو رہا تھا دوپہر کا وقت, تو ایک بندہ کہیں داتا صاحب جا کے دعا کر رہا تھا, داتا جی 100 روپیہ دے دو میرے گھر بچے بھوکے. مجھے خواب آیا, داتا صاحب نے فرمایا خوش کرنا ہی نا, ہونے جا 100 روپیہ والا بیٹھا ہی, انہیں 100 روپیہ دے کے آ جائے. میں دوڑا آیا, میں نے کہا بندہ کدھر, دیکھا تو سامنے, وہی خواب میں نے دیکھا وہی سامنے بیٹھا ہوا. کرم ہوتا ہے مگر کرم والے پانڈے نہیں ہیں, کوئی اور چیز ڈال دی کوئی. اب آ جائے ذکر کی طرف. ذکر ہیں 3. کتنے؟ 3. یعنی قسمیں 3 ہیں. ایک ذکر یہ ہے کہ آپ کسی مجلس میں اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کی باتیں کرتے ہیں, یا آپ حضور کی باتیں کرتے ہیں, یا آپ کسی ولی کی باتیں کرتے ہیں. یہ تینوں ذکر ہیں. وقت نہیں ہے, میں کو ختم کر رہا ہوں تاکہ ذکر کی آپ کو طریقہ بتا دوں. سارا دن اپنی طبیعت پر کوئی ذکر والی ویڈیو لے لے اور خالی بیٹھ کے مثلا اللہ 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 کیسے لگے اب سنتے تھے, اللہ اللہ اللہ. یہ جو ذکر ہے نا اللہ اللہ اللہ, یہ آپ کی طرح اوپر جو تجلیات نازل ہو رہی ہیں کنیکشن ہو جائے گا. اور کنیکشن کے بعد آپ کو چلتے پھرتے لوگ نظر آئیں گے, وہ پھر آپ سے باتیں کریں گے. میں نے ایک ایسے بزرگ کی زیارت کی ہوئی ہے, وفات ہوگی, ان کے بچے پتہ کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے ابو جی آپ وظیفہ پڑھ کے سویا کریں. ان کے بیٹے آپ کو کیا ہوا؟ کہتے آپ کے جو موکل ہیں نا, جو آپ پڑھتے ہیں تو ان کو مزہ آتا, وہ ہمیں سونے نہیں دیتے, وہ ہمیں اٹھا دیتے ہیں, نظر کوئی بھی نہیں آتا. اس لیے جس کو آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی عادت ہو, یہ تجربہ آپ سب میری تائید کریں گی, جس دن وہ آیت الکرسی نہیں پڑھے گی نا اس کو خوفناک خواب ضرور آئے گا اور گرے گی اوپر سے, تھا اور آج آیت الکرسی نہیں پڑھی. یہ اللہ کا نظام ہے. اور سن لیں, آپ کہتے ہیں موت کیسے آئے گی,
میرے آقا نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا خوبصورت موت آئے اللہ کا ذکر کرو. کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. نہ وضو یہاں ذکر کر لیں, بازار میں کر لیں, نہیں ہے وضو پھر بھی کر لیں, چارپائی پہ لیٹے کر لیں, کرسی پہ بیٹھ کے کر لیں, ہانڈی پکاتے ہوئے کر لیں, کوئی پابندی. اور سن لیں ذکر جب بھی آپ کے منہ سے نکلے گا, یہ لفظ یاد رکھ لیں, ذکر بغیر قبولیت کے نہیں نکلتا, پہلے قبول ہوتا ہے پھر منہ سے پھول نکلتا ہے. آقا نے فرمایا نا جب بندہ ذکر کرتا ہے, بڑی پتہ کی بات, وہی گانے والی بات آ گئی, ہونٹے پہ کبھی ان کے میرا نام آئے. آقا نے فرمایا جب بندہ ذکر کرتا ہے نا, ذکر کرتا, اللہ اس بندے کے ہونٹوں کے پاس چلا جاتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے, میں کان لگا کے سنوں, بولی جا میں سن ہی جاؤں. یہ وہ منہ ہے جس منہ کو اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا کہ میں اس بندے کے ہونٹوں کے قریب چلا جاتا ہوں. ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, ہمیں جی نہیں پتہ لگے بارو بوا کھڑاک مارے ایجی تنو میرے دا ٹکٹ آ. ہاں یہ بھی ہوتا. میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں, کیمرہ لگا, میرا دل نہیں کرتا میں اس کا نام نہیں لے سکتا. میں نے ایسا بندہ بھی دیکھا, آنا ایک بھی نہیں, مدینے والے اس کو ٹکٹ بھیجا. میں نے اس سے وجہ پوچھی, بندہ زندہ بھی, وہ کہتا صرف قادری صاحب میں ہر مہینے حضور کی محفل کرتا ہوں, ٹکٹ مدینے والا بھیج دیتا ہوں. ہم کرتے بھی کچھ نہیں, لعنت بھی ٹکا کے دینی, حساب بھی پورا لینا, پتہ نہیں ساری دعا قبول ہوندی کہ نہیں ہوندی. ذکر سن لے, رات کو جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں, عشاء وہیں بیٹھ جائیں, کم سے کم 5 منٹ آنکھیں بند کر لیں. اب ذکر کیسے کرنا, ذکر کے کئی طریقے. ایک ہے زبان سے اللہ 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 اللہ, ایک ہوتا دھڑکن کے ساتھ. آپ اس کو چیک کریں, جب یوں بھی رہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. آقا فرماتے ہیں جب بندہ ذکر والا قبر میں جائے گا تو پوری قبر سارے ذکر اس کو آ کے دبوت لیں گے, کہیں گے بندہ فکر نہ کر, تینوں جنت چواڑ کے جاواں گے. قبر میں موج آ گئی, موت کی بھی موج کہ موت آپ کو آئے گی, اور آپ کی موت کیسے آئے گی. آقا نے فرمایا ذکر والا ایک فرشتہ آتا ہے عام بندے کی روح قبض کرنے کے لیے, لیکن ذکر کرنے والے کو 500 ملائکہ بارات لے کے آتے ہیں لے جانے کے لیے. سن لیں, آپ نے تو اور سنا, وہ ذکر والے کے پاس کیا کرتے ہیں, اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, وہ لیٹا ہوا, اس کے بعد بیٹھ کے ذکر شروع کر دیتے ہیں, محفل شروع کر دیتے ہیں, اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول کا ذکر. آقا فرماتے ہیں وہ ذکر کرتے جاتے ہیں, آگے سے اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے, جنت دکھا دیتا ہے. وہ مست ہوتا, وہ میرا گھر, وہ میرا گھر جہاں سے میں آیا تھا. آقا فرماتے جب وہ کوشش کرتا میں جاؤں تو فرشتے پتہ کیا کرتے, ذکر کر, اس کے نرم نرم ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ اس کے جسم سے اچھے پیار سے کر, فکر نہ کر لینے آئے ہیں تجھے. سامنے کستوری والا خوشبودار کفن پڑا ہوتا, ادھر ذکر کرتے, ادھر مستی میں اس کی روح کو کفن میں لپیٹ کے لے جاتے. پھر ہر آسمان سے وہ کفن والی روح گزرتی, ہر آسمان پر فرشتوں کا ایک جمع گپ ہوئی. وہ پوچھتے ہیں خوشبو آ رہی ہے, یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والا. سب سے پہلے جب وہ اللہ کے پاس جاتا ہے نا, یاد رکھیں جب آپ کا جسم دنیا سے روح نکلے گی نا, جسم گھر رہے گا, روح اوپر جائے گی. غسل سے پہلے آقا فرماتے پھر اللہ کے بعد فرشتے آگے جا کے کہتے ہیں لے روح اب مولا کا دیدار کر. جب روح اندر جاتی, اللہ روح کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, روح مولا کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے لے جاؤ اس کو, میرے بندے کی روح اب لے جاؤ, اس کو جسم میں ڈال دو, میں نے اپنے دیدار سے ہر گناہ سے اس کو پاک کر دیا, ہر گناہ سے پاک کر دیا. اب لے جاؤ میرے بندے کو, میرا دیدار ہو گیا, اب قبر میں جائے گا, اس قابل کر دیا ہے میرے مصطفیٰ کا دیدار کر دے. پھر روح واپس آتی ہے, پہلے کدھر جاتی, اوپر, مولا کا دیدار. کتنی خوش نصیبی والی وہ رات ہوگی جب آپ کی روح نکلے گی تو فرشتے کہیں گے بی بی آج تینوں مولا کا دیدار کرائے گی. میرے والد گرامی جب دنیا سے گئے, یہ میری بہنیں گواہ, میرے خیال سارے بیٹھے تھے, رات کو 3 بجے, فروری کی تاریخ تھی, 3 بجے, اللہ گواہ ہے, میں نے کبھی سوچا نہیں تھا
ابا جی کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کے میں نے اندر سے سب کو بلایا, میں نے کہا دیکھو ابا جی کا چہرہ, آپ پوچھ لیں. ہر رات تہجد پڑھتے تھے, اور تہجد پڑھنے والا یہ عمل یاد کر لیں, 2 نفل پڑھ لو, بھلے آپ 11 بجے پڑھ لیں, 12 بجے پڑھ لیں, 1 بجے پڑھ لیں, 2 بجے پڑھ لیں, پڑھیں تو صحیح, 2 پڑھ لیں, 4 بجے پڑھ لیں, پھر سو جائیں, پھر 2 گھنٹے کے بعد فجر ہوتی, فجر پڑھ لیں, کیونکہ تہجد کے وقت وہ نیچے آتا, آدھی رات کو وہ, اور آپ حیران ہو گئے, فرشتے پورے اس پہلے آسمان سے لے کے اینڈ تک اللہ پاک کو پکار دیں, یا الہنا, یا محبوبنا, یا ربنا, ساری صدائیں اوپر جاتی ہیں فرشتوں, مگر اللہ نہیں کسی کو کہتا جی میرے فرشتوں, جی میرے ملائکہ, جی میرے عبادت, نہیں کہتا. جب رات کے 2 پہر گزر جاتے تو اللہ پاک اپنی رحمتوں کا سامان لے کر اس زمین پہ آ کے کہتا ہے, ہر کوئی مجھے صدا دے رہا ہے مولا, ہر کوئی مجھے پکار رہا ہے مولا, اب میں حضور کے غلاموں کے پاس آؤں, ہر کوئی مجھے بلاتا ہے, میں تمہیں بلاتا ہوں, اٹھو میں آ گیا ہوں. اب ہم دیکھ نہیں سکتے یہ جو سفید رنگ کا مرغا, آقا نے فرمایا جس گھر میں یہ آذان پہلی دے, کون سی پہلی آذان, جب کوئی یہ سفید مرغ آذان دے, جو چاہو دعا کرو اللہ قبول کر لے گا, کیونکہ یہ فرشتوں کو دیکھتا. اب مرغے کی تو آنکھ میں اتنی طاقت ہے, اور مرغا کھانے والی قوم میں ہے ہی کوئی, مرغا سفید مرغا, باقی نہیں, باقی تو بیٹا میں اذان دے دیں. تو آقا نے فرمایا جب یہ اذان دے تو آدھی رات کو اللہ زمین پہ آتا ہے, اور فجر کی اذان تک, کون سی اذان تک, فجر کی اذان تک بندوں کے سرانے بیٹھا رہتا ہے, میں آ گیا ہوں, کھڑا ہو جا, اٹھ جا, دینے آیا ہوں, بیماریاں دور کرنے آیا ہوں, رزق دینے آیا ہوں, مرضیاں پوری کرنے آیا ہوں, ارے میں عرض چھوڑ کے آیا ہوں, تو فرض چھوڑ کے بھی نہیں آتا. اب یہ فجر کی اذان تک آواز آتی ہے, کون سی اذان تک, اچھا اب اتنی ڈھیٹ قوم ہو, اٹھے ہی نہ, ایک بار یہ اٹھائیں نہیں اٹھو, نہیں اٹھو, اگلے دن اٹھائیں نہیں اٹھنا, تو دوسرے یا تیسرے دن تو بندہ آگ کی جاتا ہے نا, نہیں اٹھنا ہی نہیں. قربان دیں اللہ پاک اس بندے کی موت تک اس کے پاس ہر رات آتا رہتا, من یا نہ من میں تو آتا رہوں گا, میں تجھے مناتا رہوں, کیوں تو میرا ہے میں تیرا ہوں. تہجد 2 نفل. تو ذکر کیسے کریں, رات کو جب آپ بستر پہ چلے جائیں, لیٹ جائیں, اللہ 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 اللہ. اور اگر آپ کہیں کہ نماز کے اندر مزہ ہے, تو نماز میں جب آپ داخل ہوں تو نماز کے لیے سب سے بڑی بات, جن کو خیالات بڑے آتے ہیں, وہ کمرے کے سامنے خوبصورت خانہ کعبہ کی تصویر لگا لیں, بڑی سی, اتنی بڑی ہو کہ جتنا بڑا آپ کا جسم پوری نظر آئے, چھوٹی نہ ہو. اس کو آپ دیکھیں, اللہ میں مولا تیری ہو گئی, میں مولا ابو تیری ہوگی, تو میرا ہو گیا. رکوع میں جائیں مولا میں تجھے منانے آئی ہوں, پھر سجدے میں جائیں ایسے سمجھیں سونیا میں تیرے پیری پہ ہوں. کیا کیا سوچنا, اے اللہ میں تیرے پیری. اب یقین کریں اگلی نماز آپ کو خود بلائے گی, پھر چلے مولا سے ملنے, پھر چلے مولا. اس لیے امام غزالی فرماتے جب اتحیات میں بیٹھو تو اتحیات کیسے پڑھتے, اتحیات ظلم نہ کرو. امام غزالی نے فرمایا جب اتحیات پہنچو تو السلام علیکہ, پھر رک جاؤ, پڑھے نا ذرا, اتحیات للہ والصلوات والطیبات, آگے کیا اونچا پڑھے, السلام علیکہ ایھا النبی, سونیا تیرے تے سلام. اب سامنے کون ہے, وہ فرماتے جب یہاں پہنچو رک جاؤ, اب میرے سامنے اللہ نہیں ہے, وہ پہلے ہی ہے, اب اللہ بھی ہے اور رسول اللہ بھی ہے. تو فرماتے جب یہاں پہنچو تو بڑے ادب سے کہو
अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, सोने तेरे ते सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर आगे आराम से पढ़। वो फरमाते ये हो ही नहीं सकता कि तू नमाज में मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़े और तुझे जवाब न मिले। तो जिक्र, अब मैंने साथ साथ समझा दिया, जिक्र करते हुए, जिक्र कई है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू, सांस के जरिए, ये देखें मैं सांस के जरिए जिक्र करता हूँ, ये देखें अंदर खींचना तो कहना अल्लाह, ये देखें अल्लाह, अब बाहर निकाले तो कहना हु, ये कर ले। आप जुबान नहीं ला सकती, ख्यालात से जिक्र कर ले। बाद लोगों, बाद औरतों को आदत, तो सबको कवाली लगी तो मस्त हो जाते हैं, वो मस्त होते तो जिक्र याद आ जाता। ठीक है, अल्लाह याद आए जैसे मर्जी याद आ। कई बार वो इमाम हजरत मौला रूम, लोग ढोल पर, कोई बर्तन पर कोई चीज मारते, धमाल की आवाज आती, मौला रूम वहीं खड़े हो जाते, कहते मेरे यार की आवाज आई। वो उस वक्त तक धमाल डालते जब तक अजान की आवाज नहीं आती, कहते मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। ये दाबड़े बनाने वाले के कभी जाए ना, इनके दाबड़े वो मारने की जरा बड़ी कमाल की होती है। ट्रेन पर तो आपने सफर किया हुआ है ना, ट्रेन जब तेज चलती तो बड़ा खूबसूरत एक म्यूजिक बनाती, अच्छे खासे हट्टे कट्टे भी उस म्यूजिक के साथ नाचना शुरू कर देते, साथ ही यूं, भले वो ऊपर से ना हरकत करें, मैं तो करता रहा हूं, बड़ा मजा आता। इस तरह आप जिक्र को हर लम्हे अपने ऊपर तारी करें। फिर किसी मजार पे जाना हो, मजार पे, अब ये बात आखिरी कर रहा हूं, जिक्र समझा, जिक्र की समझ आ, एक जिक्र अभी मैंने सिर्फ एक बताया, बाकी नहीं, हर नमाज के बाद जो मर्जी पढ़े, लेकिन ये जिक्र अल्लाह अल्लाह, ये आंखें बंद करके करें। और कमरा अगर अंधेर हो रात के वक्त, तो आपका जिक्र जब ज्यादा हो जाएगा तो आपको आंखें खोलते पता चलेगा, आपको नूर की लाइटें नजर आएंगी छोटी छोटी, अच्छा, लेकिन डर नहीं लगेगा। ये जेल में रख लें, बाद औरतें बड़ी घबरा जाती, कादरी साहब को भूत ही ना आ जाए। जिक्र से भूत नहीं आता, सुन ले, जिक्र से भूत नहीं आता, क्योंकि भूत जिक्र से भाग जाता। भूत हो या जिन हो या शैतान हो, ये जिक्र करने से कमरे में नहीं आता। वाह, एक खातून थी, मैंने वजीफा दिया, कहती कादरी साहब मैं मियां नू नाल बहा लवां, मैंने कहा बिठा ले, मैंने को खाता नहीं लाएगा, मैं कहा बीबी तू जिक्र ही छाड़ दे। मैं ही पागल होना सवाल सुन सुन के। जिक्र करने वालों को जब जियारतें शुरू होती है ना, तो आपकी बड़ी मेहरबानी सुनाया ना करें, सिर्फ साहिब हाल को सुना। जिक्र करते हुए बाज़ औक़ात क्या होता है, आपको कोई फूल पेश करता है गुलाब का, इसका मतलब होता है शीशा आपको पेश करता है, या आपको कोई गौर से देखता है लेकिन प्यार से चला जाता है। जिक्र की कैफियत, कई बार आपको उड़ते हुए नजर आ, उड़ता हुआ नजर अच्छी चीज है, पानी नजर आए ठीक है, मजार नजर आए, गुस्ल नजर आए, वुजू नजर आए, जिक्र करते हुए नजर, आप हवा में उड़ रहे हैं, ये सारी चीजें का मतलब ये कि अल्लाह ने आपको खैर डाल दी है। लेकिन जिक्र थोड़ा ना करें, कम से कम अगर मैं आपको पूछूं, कम से कम 1000 बार अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे मामू थे, एक दिन मेरे साथ सोए हुए थे रात के वक्त, वो जनाब उनका कलब ऐसा जारी हुआ, मेरे भी कड़ाके निकल गए, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। वो फिर मेरे अब्बू आए, अम्मी आए, वो गुलाम रसूल खैरी हो किया, वो हंस पड़े, कहते जिक्र दी महफिल लगी से मैं उत्थे जा बढ़िया और साथ मुझ में इत्थे ही फंस गया। ये हालत होती। फिर जिक्र वाले को फरिश्ते पकड़ते हैं, और याद रख ले जिक्र वाले की मौत बड़ी आराम से आती। जिक्र वाले की कब्र दुल्हन का कमरा होता है, जिक्र वाले की कब्र में अजाब हुंदा, सप भी होंदे ना, कीड़े मकोड़े बिच्छू ठुए नहीं आते, क्योंकि जिक्र वाले को जिक्र चारों तरफ से छुपा लेता। जिक्र वाला आका ने फरमा मैदान महशर में हर कोई रो रहा होगा, परेशान होगा, एक आवाज आएगी, कहाँ है जिक्र वाले? वो बंदे खड़े होंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा आ जाओ मेरी छांव के नीचे आ जाओ। हर कोई नंगा होगा, कोई कपड़ा नहीं होगा, जिस्म नंगे होंगे और आंखें यूं लगा, हाय मौला बचाएं, हाय मौला बचाएं। आवाज आएगी, जिक्र वाले कहाँ है? आवाज आ जाओ, तो साया नजर आएगा, साया जिसका जिक्र चलता होगा साया उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा। दूसरे भी कहेंगे मैं भी नीचे आ जाऊं, उसका साया नहीं लगेगा, क्योंकि जिक्र वालों को साया मिलेगा। फिर वो दूसरे कहेंगे ये कहां से नूर लेके आए? वो कहेंगे जहां मुस्तफा रहते थे ना, वहां से लेके आए।
جا وہاں سے لا. اللہ پاک پھر ان کے آگے پیچھے ادھر عورتیں ہوں گی ادھر مرد ہوں گے تو بہت بڑا نور ہوگا, وہ آگے بھی نور ہوگا پیچھے بھی, پھر نور والے مسکراتے ہوئے مرد اور عورتیں جنت میں جائیں گے, پیچھے جو وہ بلائیں گے سانو بھی نال لے لو, قرآن کے الفاظ. تو اللہ پاک ان کے آگے سے نا ایک پردہ لگا دے گا. اللہ فرمائے گا باس تم جہنمی یہ جنتی. سن لے ذکر سے اللہ بڑا راضی ہوتا. اور آقا نے فرمایا جب ذکر والے میدان محشر میں آئیں گے ہر کوئی فرش پر بیٹھے گا, ذکر والے کرسیوں پر عرش پر بیٹھے گا. اور رسول نبی وہ پوچھیں گے مولا سونیے شکلاں والے کون, سونیے شکلاں والے کون. تو اللہ پاک کی طرف جواب آئے گا ہر رات مجھے یاد کرتے تھے آج ان کے چہرے میں نور والے بن گئے. لہذا وہاں میک اپ شیک اپ کی ضرورت نہیں پڑنی, رب کے نور آج بھی آپ دیکھ لو. آپ یقین کریں کالے رنگ کا بندہ ذکر کرتا جائے نا اس کے چہرے پہ اللہ نور ضرور لگاتا. تو آج میرا خیال آپ کو بھی سمجھ آ گئی, کرسی کے پیچھے چھپ کے بیٹھے آگے سمجھ. تو ذکر کے لیے وضو کی کوئی شرط نہیں, ذکر کی 4 حالتیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ آپ سانس سے بھی کرتے ہیں, دیکھیں لا الہ الا اللہ, لا الہ. دوسرا لا الہ الا اللہ, یہ ذرا ضرب والا, اس میں آپ ذرا گریز ہی کریں. میاں نے روٹی پکوانی تو ہی شیر مارنا شروع کر دیا, اس نے تو مجھے ہی سنانی ہے میری جنانی پاگل کو کی تھی. نہیں میں تو نہیں کیا, یہ پیسے لینے بہانے سے پاگل ہوئی بھی قاضی صاحب کو جانا سے 5000 دے کے ہونا. یہ ذکر مستی مانگتا ہے. ذکر میں کئی بار مست ہوتا اللہ 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 اللہ. ترکی والے ذکر بڑا مست ہو کے کرتے 10 بجے آ کے لنگر لے آؤ بیٹا, لنگر لے آؤ. آ گیا ترکی والے بڑا ذکر کرتے اللہ 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 اللہ. یہاں ہے میرا چوچا پتہ نہیں وہ آیا کہ نہیں, وہ اللہ اللہ کروں گا بھی وہ پڑھنا شروع کر دے. کدھر ہے وہ, آیا ذکر سانس سے کر لیں. لا الہ الا اللہ, یہ دیکھیں لا الہ الا اللہ. اب ذکر میں توجہ کیسے ملے, توجہ کی بات سن لیں. چوکڑی مار کے بیٹھے, ہاتھ ڈھیلے ہوں, جسم ڈھیلا ہو, پیٹ آلو چھولے سے خالی ہو. فل پیٹ سے ذکر نہیں اثر کرتا, دعا اثر نہیں کرتی, کیفیات تاریم ہوتی. آپ ذکر کر کے, آج محفل ہے, آج ذکر شروع کریں, اگلی محفل میں آنے سے پہلے آپ کا دل کہے گا قادری صاحب رات بھی نیند کمال کی آتی ہے, ایسے جیسے آمنہ کا لال میرے سامنے بیٹھا. کر کے دیکھ لو, مگر کریں صحیح. یہ نہ کریں میاں کے ساتھ لڑائی ہو تو پسوڑی ذکر دے پائے, میں نہیں کر دی, اللہ ہی اللہ کی نے پھڑ کے ڈانگ مار دیتی. اس نے کون سی ڈانگ, ذکر تو آپ کو ڈانگ مارتا ہی نہیں. آقا فرماتے جب تم وفات پاؤ گے تو قیامت کے دن لوگ چیخیں ماریں گے. آپ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی, آقا نے فرمایا جب آپ دعا کرتے ہیں دعا کے 3 اینگل ہوتے ہیں, یا تو وہ شے مل جاتی وہ چیز, یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کچھ دے دیتا, یا وہ شے مل جاتی یا اللہ پاک اس کے بدلے میں کچھ دے دیتا, یا اللہ پاک 70 گنا میدان محشر کے لیے سنبھال لیتا. بندیا جب تو آئے گا نا راضی تجھے میں کر دوں گا. وہ قیامت کے دن آقا نے فرمایا وہ لوگوں کو اللہ پاک فرمائے گا یہ ہے تیری دعاؤں کا خزانہ, تو مانگتا تھا میں سنتا تھا مگر جمع یہاں کی. اس وقت وہ چیخ چیخ کر کہیں گے کاش ہماری ایک دعا قبول نہ ہوتی, ساری دعائیں ہمیں یہاں نظر آ جاتی. اس لیے ذکر سے آپ کو کوئی کسی جگہ ذکر نہیں مل, ذکر اللہ سے کریں. کسی جگہ جائیں بوتل کا خیال نہ لائیں, بریانی کا خیال نہ لائیں, کوکا کولا نہیں. سڑک پر جب چلے ذکر کریں اللہ اللہ اللہ. آپ کے آثار بتائیں گے مزہ آ رہا ہے, کیف مل رہا ہے, سرور مل رہا ہے. سرور کس کو ملتا ہے, جس کو قبول کرتا. اب آگے ڈیلا, اس کے بعد میں آپ کو اگلا ایک وظیفہ دوں گا, بس ذکر شروع کر دیں, کاؤنٹر کی ضرورت نہیں. کیوں جناب, ماشاءاللہ ذکر الہی والے. ذکر اللہ پاک نے آپ کو جو ذکر دیے ہوئے نا بڑے سانس کے ساتھ کر لیں. اور یا فرماتے ہیں کہ جب بندے کی وفات ہوتی, بندے کے کتنے اینگل ہیں, یہ ڈیڈ باڈی کور میں, یہ دیکھیں ذرا, 1 2 3 4 5 6 اینگل ہوتے ہیں میت کے قبر میں.
جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو سرانے کی طرف سے نماز آتی ہے. کس کی طرف سے؟ قدموں کی طرف سے روزے آتے ہیں. دو انگل بند ہو گیا. سرانے کی طرف سے نماز, قدموں کی طرف سے روزے. اب یہ سائیڈ آ گئی. دائیں طرف سے آپ کی زکوٰۃ, بائیں طرف یہ جو آپ صدقہ دیتے ہیں, میلاد وغیرہ کرانے, یہ آئیں گے. اوپر سے قرآن مجید آ جاتا. بندیا تجھے جنت میں داخل کیے بغیر میں واپس آنا ہی نہیں. قرآن اس وقت تک کھڑا رہتا ہے جب تک آپ کو جنت کی ٹکٹ اللہ کی بارگاہ سے مل نہ جائے. اور آگے سنیں, فرشتے جو کتنے فرشتے ہیں قبر میں جو آتے ہیں؟ 2. کیا نام ہے؟ منکر اور وہ جب قبر میں آتے ہیں نا, اندر میت ہوتی, پہلے وہ سرانے سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, نماز کہتے ہیں اندر جگہ کوئی نہیں. وہ پھر قدموں کی طرف سے آتے ہیں, روزے کہتے ہیں اندر جگہ نہیں. وہ پھر دائیں طرف سے آتے ہیں, زکوٰۃ کیا کہتی؟ اندر تھا. پھر وہ بائیں طرف سے آتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ اندر جگہ نہیں. نکلے تو قبر منکر نکیر سے خالی ہو جاتی. وہ پھر دھکا مار کے باہر کہتے ہیں باہر کھلو اندر کی. یعنی دیکھیں عبادت آپ کی قبر کو سیکورٹی گارڈ کے طور پہ سنبھال لے. باہر سے وہ اعمال پوچھتے ہیں, کی آخنا ہی, تو وہ کہتے ہیں سوال کرنا, کہتے ہیں باہر ہو کے پوچھ. کیا کہتے ہیں؟ باہر ہو کے پوچھ. یہ آپ نے میرے خیال حدیث پہلی بار سنی, باہر ہو کے پوچھ. وہ باہر سے پوچھتے ہیں, چلو ایک سوال ہی پوچھن دو. اوپر سے قرآن کہتا ہے خبردار پوچھنا بھی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم بھی اللہ کے ہیں, تو بھی اللہ کا. قرآن کہتا کچھ نہیں پوچھنا. قرآن میت کو کہتا چپ کر کے بیٹھا رہو. ادھر منکر نکیر کو روک دیتا. حدیث کے الفاظ ہیں, قرآن اللہ کے پاس جاتا ہے. قرآن بھی آتا ہے, سورتیں بھی آتی ہیں, سورہ یاسین بھی ہے, سورہ رحمان بھی ہے, آل عمران بھی ہے, سورہ نساء بھی ہے, سورہ ملک بھی ہے, کئی صورتیں آتی ہیں. وہ اللہ کے پاس جا کے لڑائی کرتی ہیں. میں تیرا قرآن نہیں ہوں. اللہ فرماتا قرآن ہے, لڑائی کیوں کرنا. اللہ کو جا کے کہتے اگر میں تیرا قرآن ہوں لکھ کر دے. وہ جو نیچے بندہ جو مجھے پڑھا کرتا تھا, میں اس کو جنت کا ٹکٹ دینے آئی. اللہ پاک جنت کا ٹکٹ قرآن کے کہنے پہ دیتا. جب وہ دیتا تو اللہ پاک سے قرآن کہتا یا اللہ ایک سرانا ایک کھیس دے دو. کیا اونچا بولے, ایک سرانا ایک کھیس. کتوں؟ جنت. اللہ قرآن سے کہتا جا جنت چلے لا, ہمیں نہیں کیا کہنا. جنت سے سرانا قرآن لاتا, جنت کی چادر قرآن لاتا. کس کے لیے؟ جو قرآن پڑھتا. آقا نے فرمایا جس کو پڑھنا نہیں آتا صرف قرآن دیکھ لیا کرے, اللہ عبادت کا ثواب دے دیتا. صرف دیکھ لیا, کھولیا, چومیا, سونیا, سر ترک, قرآن تیرا سچا میں پڑھیا نہیں, معاف کر. قرآن اس کی بھی بخشش کروائے. یہاں تک آ گیا. اب دیکھیں قرآن نیچے آتا میت کے پاس. اب میری طرف ذرا توجہ کریں, میت کے منہ سے منہ لگاتا. میت کے منہ سے منہ لگا کے کہتا جب میں گیا تھا تو بعد میں پریشان تو نہیں ہوا تھا. یہ کام صرف ماں کرتی ہوئے پترا باہروں آیا تین کسے تنگتا نہیں کیتا. قرآن اس وقت بندے کے لیے رحمت الہی بن جاتا ہے, اور قرآن منہ سے منہ لگا کے کہتا پریشان تو نہیں ہوا تھا. مرکز لکیر باہر کھڑے ہوتے, پھر قرآن نے ان کا ٹکنے دیتا اللہ بھی خون جنت کا ٹکٹ لے آیا, ان نے سوال نکلے ہوتے. اس کو سرانا ڈالتا, چادر ڈالتا ہے, اور قرآن کہتا اب تو سو جا, میدان محشر میں جنت کا دروازہ کھلا ہوگا اور تو میرے ساتھ بھاگتا ہوا جنت میں جائے گا. اللہ پاک ہماری آج کی محفل قبول فرمائے. میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے تانگ نہیں کیا. آقا نے فرمایا سورہ ملک اگر کوئی ہر رات پڑھتا رہے. کون سی سورت؟ اگر نہیں آتی تو ہینڈ فری لگا کے سن لیا کریں, آنکھیں بند کر کے, یاد ہو جاتی. گانا بڑھیاں یاد ہوں گے جنانیاں, کسی دا کھانا خراب کرنا میں لئی تی. فرمایا اگر اللہ پاک کسی کو جہنم میں بھی ڈال دیا, مثلا گناہ گار ہے, اسے پتہ نہیں چلا, گناہ بہت بڑا,
آقا نے فرمایا اگر اللہ نے اس کو جہنم میں بھی ڈال دیا نا، سورہ ملک اس کو کھینچ تان کے جنت چواڑ کے ہی آئے. یعنی آپ اندازہ کریں، کم سے کم ہر عورت کو زبانی یاد ہونی چاہیے. پڑھ لیا جی سب نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا میلاد 6 دسمبر کو. میری آپ سے منت ہے، اللہ کا نام زیادہ عورتیں لایا کرو. آقا نے فرمایا جس مقام پر ذکر ہوتا ہے، اب یہاں ہم نے ذکر کیا نا، آقا نے فرمایا یہ مقام جس مقام پر آپ نے ذکر کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا گواہ ہوگا، مولا انہوں نے بخش دی میرے کو لینا تیرا ذکر کیتا. عورتیں زیادہ لایا کریں. جس عورت کو یہاں سے کوئی نیکی ملی، عمل کر لیا، اس کا ثواب آپ کا اللہ پاک عطا کر. اللہم صلی وسلم علی محمد صلاۃ تنجینا محمد جمیلہ وعلی الآفات وتقدیرنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها درجات. آنٹی روزی کے لیے دعا کرنی. آنٹی روزی کے لیے دعا کرنی. آنٹی روزی وتبلغنا بها اقصى الآیات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. باری تعالیٰ آج تیرے کرم سے تیرے مانگنے والی، تیرے ساتھ محبت کرنے والی، تیری چاہتوں کا ذکر سننے والوں نے بیٹھ کر تیری محبت کی باتیں سنی. مولا ہمارا مل بیٹھنا قبول منظور فرما، اپنے دربار میں قبول فرما. جو دنیا سے رخصت ہو گئے، قبروں میں چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، مولا جو پڑھا ہے قرآن مجید ہے، آیات بینات ہے، درود سلامات توبہ استغفار کی آیات ہیں، مولا یہ ساری قبول فرما. سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے مولا، سب کی قبروں کو رحمت مصطفیٰ کی بہار والا بنا دے. سب کی قبروں پر حضور کی آمد کے بہانے بنا دے. یا اللہ جتنی ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ان سب کے گھروں میں میرے مصطفیٰ کا آنا جانا بنا دے، حضور کا آنا جانا بنا دے، حضور کی محبتوں کا سما لگا دے. ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی اس کو حضور کی ہر رات دیدار نصیب فرما. مولا تکلیفیں دور فرما، اذیتیں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، آفات و حادثات و بلیات دور فرما. بچوں اور بچیوں پر مختلف امراض ہیں، تکالیف ہیں، بے چینی ہے، اضطراب ہے، روزگار نہیں ہے، بے اولاد ہیں، مقروض ہیں، گھر سارا تنگ دستیوں کا مرکز بنا ہے. مولا سب کے گھروں کو رحمتوں کا مرکز بنا دے، اپنی کرم نوازی کا مرکز بنا دے، اپنی محبت کا مرکز بنا دے، اپنی چاہت کا مرکز بنا دے. آج جن کے لیے محفل منعقد کی گئی ہے مولا ان کو جنت کے اعلیٰ ترین نعمتیں عطا فرما. مولا ہمیں ہر لمحے اپنی محبت، اپنا پیار، اپنی چاہت، اپنی رغبت کی توفیق عطا فرما، اور ہر لمحے ہمیں اپنی یاد کے مزے عطا فرما، اپنی محبت کے مزے عطا فرما. ہماری عبادت اپنی محبت والی بنا، ذکر محبت والا بنا. ہماری آنکھ بند ہو تو زبان پر تیرے مصطفیٰ کا ذکر ہو. مولا زندگی کا آخری لمحہ کرب سے بچانا، اذیت سے بچانا، قہر سے بچانا، غضب سے بچانا، اور اپنی رحمت میں چھپا لینا. جن بہنوں نے، بیٹیوں نے، ماؤں نے خصوصی التجا گھر سے لے کر آئی ہیں مولا وہ قبول فرما لے. جو دعائیں لے کر آئی ہیں وہ قبول فرما لے، جو حاجات لے کر آئی ہیں وہ قبول فرما لے. جن کے گھروں میں رشتہ داریوں میں ناچاکیاں ہیں مولا اس ذکر مصطفیٰ کے صدقے، میلاد مصطفیٰ کے صدقے، 11ویں شریف کے صدقے یہ ساری ناچاکیاں دور فرما، تکلیفیں دور فرما. جو بیرون ممالک ہیں جن کے روزگار میں رکاوٹ ہے، تعلیم میں رکاوٹ ہے، اسباب اپنی رحمتوں کے عطا فرما، اپنے کرم کے عطا فرما. مولا یہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ان کو اپنے خاص خزانہ رحمت کی خیرات عطا کر. ان کو دنیا کا محتاج نہ کر، ان کو دنیا کی طلب نہ دے، نہ کسی کے دروازے کے محتاج. ان کا جینا بھی تیرے محبوب کی محبت والا ہو، ان کی حیات بھی تیرے محبوب کی محبت والی، اور ان کی وفات بھی عشق مصطفیٰ میں ہو. مولا جو التجائیں، آرزویں، خواہشیں، تمنائیں لے کر آئیں سب کی دعائیں میں نے تیرے دستے کرم میں رکھ دی. مولا قبول فرما لے. جو عمرے پہ جا رہے ہیں مولا ان کا عمرہ قبول فرما. اور ہمارے آج کے میلاد میں جن ماں بہنوں نے لنگر میں شامل ہوئیں
اپنا عطیہ دیا، مولا ان کا عطیہ رحمتوں کا سمندر بنا، اور حضور کی روح مبارکہ کے لیے آج انہوں نے جو کچھ پڑھا اس کو قبول فرما، اور سب کی حاجات کو، التجاؤں کو اور دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ وَفَوْضَ أَمْرِي لِلَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِ سَيِّدِنَا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔